سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد۔ محترم بھائیوں، الحمدللہ ہمارے 10 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ وَعَلَمُوا یہ 10واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند آیتوں کی مختصر تفسیر انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ کی مدد بندے کے ساتھ ہونا تو 4 اسباب ہیں۔ یہ مدد میدان جنگ میں بھی ہو سکتی ہے، یا دنیا کے اندر انسان کسی بھی مرحلے میں کام کرتا ہو، اس مرحلے میں اگر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہونا اگر یہ سمجھتا ہے تو 4 اسباب اللہ نے ذکر فرمائے۔ ان 4 اسباب کو یہ اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ لمبی آیات ہے۔ پہلی بات، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی میدان میں آپ جائیں ثابت قدم رہیں، ثابت قدم رہیں۔ بہت ساری تکلیفیں مشکلات آئیں گی، مشکلات آ رہی ہے چھوڑ دیے، پھر دوسرے میدان میں چلے گئے، وہاں بھی جمع نہیں، تیسرے میدان میں چلے گئے، وہاں بھی جمع نہیں، چوتھے میدان میں چلے گئے، اب ڈلتے رہیں گے۔ آپ نے ٹھان لیا استخارے کے ذریعے سے کہ یہی کام کرنا ہے، تو اب اس کے اندر ثابت قدم رہنا ہے۔ تکلیف آؤ، نقصان آؤ، فائدہ آؤ، اب اس کو برداشت کرنا ہے۔ تو ثابت قدمی اللہ کی مدد کا ذریعہ۔ اور دوسرا، اس دوران میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا، اللہ کو نہیں بھولنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہنا، نمازیں پڑھنا، دعائیں کرتے رہنا۔ اور اس کے بعد اختلاف اور لڑنا بھیڑنا نہیں کرنا۔ اختلاف، انتشار اور اسی طرح سے رائیوں کا اختلاف ہونا، اسی سے وہ لڑے اسی سے یہ لڑے، اس میں انسان ترقی نہیں کر پاتا۔ یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ تیسری چیز، چاہے میدان جنگ میں ہو یا باہر ہو، اختلافات اگر ہمارے رہیں تو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اختلافات، لڑنا بھڑنا، اس سے بچنا چاہیے۔ اور چوتھی بات کہ جب مقابلہ ہو جائے، ناموافق حالات آئیں تو ایسے موقع پر صبر کرنا۔ نقصان آ گیا تو صبر کریں، صبر کے ذریعے سے آپ آگے بڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ 4 باتیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بتلائی۔ اس کے بعد اس بارے میں یہ بات بتلایا کہ مسجد کو آباد رکھنے والے یہ حقیقت میں ہدایت پائے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کو گارنٹی مل رہی کہ مومن حضرات ہیں۔ تو مسجد کو آباد کون رکھے گا؟ کچھ صفات اللہ نے بتلائے، یہ صفات اگر ہم میں ہیں تو ہم مسجد کو آباد رکھنے والے ہیں۔ فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو آباد وہ لوگ رکھتے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، آخرت کے دن پر ایمان، اور اسی طرح سے نماز کو قائم کرتے ہیں، وقت مقررہ پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کا ڈر ہی ان کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، یہی لوگ ہدایت پائے ہوئے لوگ ہیں، ان کو راستہ مل گیا، سیدھا راستہ جو یہ چاہتے ہیں ان کو مل گیا۔ یہ 4 کام اللہ تعالیٰ نے بتلائے، اور انہی لوگوں سے مسجد آباد ہوگی، غیروں سے، مشرکوں سے، ہندوؤں سے، ان کے پیسوں سے مسجد آباد نہیں ہوگی۔ مومن حضرات محنت کریں گے تو یہ مسجد آباد ہوگی۔ یہ بارے میں اللہ نے یہ بات بتلائی۔ اس کے بعد اس بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ لوگوں کی آپسی جو محبت ہے، یہ محبت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔ آپسی جو محبت ہے مومنوں کی، یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، انمول خزانہ ہے۔ یہ ایسا خزانہ ہے جس کو خریدا نہیں جا سکتا۔ خود قرآن میں اللہ نے کہا ساری دنیا کو اگر خرچ کر دے، ساری دنیا کو اگر خرچ کر دے، ساری دنیا کے سونے کو خرچ کر دے، تب بھی مومنوں کے دلوں میں محبت ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آپس میں، مومنوں کو محبت کرنے والا بنایا۔ تو محبت سے دور جا کر اپنے آپ کو مومن نہیں بول کر کے ثابت نہیں کرنا۔ مومن ہے تو آپس میں دوسروں کی محبت رہتی، اب محبت نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ،
پروردگار نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، ساری زمین کے خزانے بھی اگر آپ خرچ کر دیتے اس کام کے لیے، ما الفت بین قلوبہم، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے دلوں میں آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے. ولکن اللہ الف بینہم، اللہ ہی ہے جو ان کے دلوں کے اندر الفت ڈالا، محبت ڈالا، اللہ ہی ہے. انہ عزیز حکیم، بہت زبردست حکمت والا ہے پروردگار. معلوم یہ ہوا کہ آپسی جو محبت ہے یہ اللہ کا خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. انسان اس کو نہیں لے سکتا، انسان اس کو پیدا نہیں کر سکتا. جب انسان پیدا نہیں کر سکتا تو توڑنا بھی نہیں چاہیے اس کو. جو اللہ نے جوڑا ہے اس کو توڑنے والا کون ہوگا؟ کافر ہے یہ، یا ایمان کمزور ایمان والا ہے. پروردگار کی محبت جب اللہ نے مومنوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے تو یہ محبت کو باقی رکھنا ہے اور بڑھاتے رہنا ہے، اس کو ختم کرنا نہیں ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں بیان فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ بندے کا جو رزق ہے اس کی نیت کے حساب سے ملتا ہے. انسان کی نیت اچھی ہے. اچھی نیت کا معنی کیا ہے؟ اچھی نیت کا معنی یہ ہے کہ جیسا اللہ کے رسول نے ہمیں سوچنے کا حکم دیا ویسا اگر ہم سوچتے ہیں تو یہ اچھی نیت ہے. اب نیت اگر انسان کی صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ بے حساب روزی اس کو دیتے ہیں. نیت میں خلل آ گیا، نیت میں گڑبڑی آ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روزی اس کی ختم کر دیتے ہیں. تنگ دست ہو جاتا ہے، کنگال ہو جاتا ہے، خلاش ہو جاتا ہے، مفلس ہو جاتا ہے. یہ نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے. فرمایا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، پروردگار دیکھے گا تمہارے دلوں کے اندر خیر ہے تو جو جتنا خیر ہے تمہارے دلوں میں اس سے بڑھ کر کے اللہ تم کو دے گا. اب دیکھیں کہ دل میں ہم نے خیر رکھا تو وہ خیر سے بھی بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ خیر دیں گے. بھلائی رکھی، نیت صحیح رکھی تو نیت کے مطابق، نیت سے بھی بڑھ کر کے اچھی چیزیں ہمیں ملے گی. دل کے اندر بغض ہے، کڑاپا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا سوچنے کا حکم دیا ویسا نہیں سوچ رہے بلکہ اس کے علاوہ کا سوچا جا رہا ہے تو دوسرا انسان اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. یہ خود اس کی نیت خود اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہ ترقی نہیں کر رہا ہے. کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ جیسا پروردگار نے نیت رکھنے کا حکم دیا ویسا نہیں رکھ رہا ہے. اس وجہ سے اللہ کی طرف سے ہی آڑ پڑ چکا ہے، رکاوٹ پڑ چکی ہے. ہر انسان یہ غور کرے کہ نیت اس کی کیسی ہے. صحیح نیت ہے تو ترقی ہی ترقی ہے. ہر معاملے میں ترقی، عبادات میں ترقی، عبادات میں، معاملات میں ترقی، دنیا میں ترقی، آخرت میں ترقی، ہر جگہ پر ترقی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو نیتوں کو درست کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب تک آدمی کی نیت صحیح رہتی ہے تب تک اللہ کی عطا نہیں رکتی. نیت خراب ہو گئی، اللہ کی عطا بند، اللہ کی عطا آنا بند ہو جائے گا. اللہ کی عطا بند کرنے کے لیے دوسرے روڑا نہیں کھڑا کرتے، خود اس کی نیت روڑا کھڑا کرتی ہے. نیت خراب، اللہ کی عطا بند. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو بھی کام تمہارے ذریعے سے اچھا ہوتا ہے، اچھا کام آپ کے ذریعے سے جو بھی ہو، اس اچھے کام کی نسبت کس کی طرف کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف کرنا چاہیے. جو بھی اچھا کام اللہ تعالیٰ ہم سے اگر کروائے تو اس کی نسبت کام ہونے کے بعد میں نے کیا، ہمارا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا. اللہ نے بیان فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. جنگ بدر میں 313 صحابہ، 1000 کافر، لیکن کافر ہار گئے اور مسلمان جیت گئے. جو جیتے ہیں 313 ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فلم تقتلوہم، مومنوں نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے ان کو قتل کیا. وَإِذَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے بالو پھینکا اے نبی، آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا. دیکھیں اچھا کام ہوا تھا کہ کفر کا جو غلبہ تھا، کفر کو دبا دیا گیا، اعلاء کلمت اللہ ہوا، اللہ کے کلمے کو اونچا کیا گیا، تو نیک کام تھا تو اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. اے نبی آپ پھینکے بالو لیکن آپ نے نہیں پھینکے، وہ ہم نے پھینکا. جو کافروں کے آنکھوں پہ جا کے پڑی تھی جنگ بدر کے موقع پر، اور صحابہ اکرام جو قتل کیے، صحابہ نے قتل کیا تھا لیکن اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا، اللہ نے ان کو قتل کیا. ہر اچھا کام جو ہوا ہمارے ہاتھ سے بولنا ہے کہ اللہ کی توفیق سے اللہ نے کیا، اللہ کی طرف سے ہوا ہے. اللہ کے قرآن پاک کے اندر نبیوں کے حالات کو دیکھیں، جتنی اچھائیاں ہیں سب انبیاء نے اللہ کی طرف منسوب کی، سب اللہ کی طرف منسوب کی. دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ بیماری آئی تھی ان کو تو کہا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے
بیماری پہنچی ہے، اللہ تو نے مجھے بیماری نہیں دی نہیں کہا، کیونکہ بیماری آنا بری چیز ہے، اس لیے اس کی نسبت اپنی طرف کر لیا کہ مجھے بیماری پہنچی ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اچھی چیز، رحم کرنا اچھی چیز ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اللہ کی طرف نسبت کر دی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ نمرود بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا اللہ کون ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ پھر کہا میں جب بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہ مجھے شفا کرتا ہے، نہیں بولے میں جب بیمار ہوتا ہوں۔ بیمار ہونا بری چیز ہے، اپنی طرف نسبت کر لیے، اور اچھا کرنا اچھائی ہے، اللہ کی طرف کر دیے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اس طرح ہر اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں بتلایا جب اللہ کسی کو اولاد دے، کسی کو رزق دے، یہ نعمتیں ہیں، اولاد ایک نعمت ہے اور رزق ایک نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد اور رزق کی نعمت دے تو ان نعمتوں کو لے کر اللہ کی محبت کے اوپر ان چیزوں کی محبت کو اونچا نہیں کرنا چاہیے۔ دینے والا ہمیشہ اونچا ہوتا ہے، اللہ نے دیا ہے تو اس کی محبت دل کے اندر غالب ہونی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یاد رکھو کہ یہ تمہارے اولاد، یہ تمہارے مال ایک آزمائش ہے، فتنہ ہے، اس میں پڑھ کر اپنے مولا کو مت بھولو، اللہ کو مت بھولو، اس کے حقوق ادا کرتے رہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہر آدمی کو کیا کرنا، روزانہ اپنی ایک کسی غلطی کو تلاش کرنا، اپنے اندر کی غلطی کو تلاش کرنا، پھر اس غلطی کو سامنے رکھ کر اللہ سے توبہ کرنا، اللہ یہ میں نے کر دیا، مجھے معاف کر لے۔ توبہ یہ عمل اگر مسلسل ہوتا رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حالت پوری تبدیل کر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ انسان جب تک اپنی حالت کو، اپنی برائی کو نہیں چھوڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ فرمایا کہ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا، اللہ ایک نعمت دیا، یہ نعمت آپ کے پاس ہی رہے گی، کب ختم ہوگی؟ ایک تو آپ گناہ کریں گے، دوسرا وہ نعمت کو پا کر نعمت کی ناقدری کریں گے، نعمت کو پا کر نعمت کی ناقدری، کیا ہے کچھ نہیں ہے، ناقدری کر دیے، اور تیسرا یہ کہ نعمت کی ناقدری ہوئی یا دین سے دور ہو گئے، آپ گناہ کیے، نعمت کی ناقدری کیے، دین سے دور ہو گئے، تو جو نعمت اللہ نے دیا وہ نعمت چھین لے گا۔ تو یہ نعمت اگر ہمارے پاس باقی رہنا ہے تو ہم کو اپنی غلطیاں یاد کر کر کے ماضی کے ایک ایک غلطی کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے۔ جب تک حالت درست رہے گی تب تک یہ نعمتیں ہمارے پاس باقی رہے گی، نعمت جا رہی ہے تو یہ تین چیزوں میں سے کوئی چیز وہاں پہ ہوگی۔ اس کے بعد ایک بات اللہ نے یہاں پر بتلائی، کہا کہ انسان کے جو بھی خیراتی کام ہے، خیرات کے لیے نیکی کے کام جو بھی کرتا ہے، رفاہی کام جو بھی کرتا ہے، ویلفیئر کام جو بھی کرتا ہے، یہ ویلفیئر کام، رفاہی کام، دوسروں کی مدد کرنا، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ فرض نماز کو چھوڑ کر کسی بہت سارے بڑے بڑے یتیموں، غریبوں کی، مسکینوں کی بھی مدد کرتے جائیے، وہ مدد کرنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ سب سے بڑا کام نماز کے موقع پر نماز پڑھنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے موقع پر سب سے بڑا کام وہ کام کرنا ہی ہے۔ ایمان باللہ کا مقابلہ دوسرے کوئی رفاہی کام نہیں کر سکتے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، شیطان ان کو کیا کرتا ہے، لڈو دے کے سونے کی انگوٹھی چھین لیتا ہے، چھوٹی موٹی باتیں بولتے ہیں یہ بھی نیکی کا کام ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، جو اصل کام ہے اس کو چھڑوا دیتا ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ وقت آ جائے تو وہ نماز کے وقت میں دوسرا کوئی بھی کام افضل نہیں ہے، صرف نماز پڑھنا ہی افضل ہے۔ جس وقت جو کام کرنے کو اللہ نے حکم دیا اس وقت وہ کام ہی افضل ہے۔ اس کے علاوہ انسان اپنے ذہن میں کتنی بھی چیزوں کو اہم جانے، آگے بڑھے، صرف وہ نفس کا دھوکہ ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ نے جو سیٹ کر دیا اسی کے اندر بھلائی ہے، خیر ہے، یہ بات اللہ نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جمع کرنا برا نہیں ہے، خرچ نہ کرنا برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اگر کوئی عطا دیتا ہے تو جمع کر کے رکھنا بری چیز نہیں ہے، لیکن جمع کر کے ایسا جمع کرنے میں لگ جانا کہ ذرا بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، یہ بہت برا ہے۔ اس پارے کے اندر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کے موت کا واقعہ ذکر ہوا، انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، پیارے نبی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے، حضرت عمر پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ جائیں گے نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ منافق ہے اور منافقوں کا سردار، کتنا نقصان دیا اس نے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے، آگے بڑھے اور یہ کہا کہ اگر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے آپ نماز نہ پڑھے، پیارے نبی گئے اور نماز جنازہ پڑھ دیے، مغفرت کی دعا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور کہا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ان کو میں معاف کر دوں گا اگر تم استغفار کرو گے تو؟ اے نبی 70 مرتبہ بھی اگر آپ ان کے لیے استغفار کرو گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو آپ کی نرم دلی ہے، یہ آپ کی رحمت ہے، اتنا بہت کچھ ستانے والوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا اور اس کے اوپر رحم کھا کر کے آپ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ لیکن ہمارا بھی ایک ضابطہ ہے، ہمارا بھی ایک اصول ہے، اس کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بول دیا ان کو اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کے بعد سے منافق کی نماز جنازہ پیارے نبی نہیں پڑھاتے تھے، منافق جو بھی مر جاتا تھا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ میرے بھائیو، اسے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کتنے رحم دل تھے کہ پیچھے چھری بھونکنے والوں کو بھی پیارے نبی سامنے سے محبت کیا، پیچھے سے بھی محبت کیا۔ ہم اللہ کے رسول کو نمونہ بنائیں، منافق کو نمونہ نہ بنائیں کہ پیچھے سے ہم چھری بھونکے سامنے سے ہنستے ہوئے ملے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول ہر ایک کے لیے رحم دل تھے، ویسا ہمارے دل کے اندر اتنی جگہ ہونی چاہیے، اپنوں کے لیے غیروں کے لیے دل کے اندر رحمت ہو۔ یہ بہت بڑا دل ہے، بڑے دل کی پہچان ہے، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آپ دیکھیں اگر کوئی آدمی منافق نہیں ہے، 70 مرتبہ اگر استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ 70 مرتبہ اگر پڑھے، کیونکہ اللہ نے کہا 70 مرتبہ پہ اگر تم اس کے لیے استغفار کرو گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منافق ہے۔ جب منافق نہیں ہے 70 مرتبہ اگر کریں گے تو معاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی معافی مل جائے گی۔ اس کے بعد اللہ نے مصارف زکوٰۃ ذکر فرمائے۔ زکوٰۃ جو انسان نکالتا ہے کہاں کہاں دینا، 8 مصرف ہے، فقیروں کو دیں گے، مسکینوں کو دیں گے، اور زکوٰۃ اصول کرنے والے جو کام کرنے والے لوگ ہیں عاملین ان کو دیں گے، ابھی جو اسلام لائے ہیں ان کو دیں گے تالیف قلب کے لیے، یا گردن آزاد کرنے کے لیے، غلام آزاد کرنے کے لیے دیں گے، کوئی آدمی قرض دار ہے اس کو دیں گے، یا اللہ کے راستے میں دیں گے، یا کسی مسافر کو دیں گے۔ یہ 8 مصرف ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے 8 مصرف رکھا۔ یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو یہ زکوٰۃ کا مال یہ جو بولنے والا ہے بولتا کہ مجھے دے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کون سے لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا کام کیا ہے وہ بتلایا۔ یہ تو کچھ کرتے نہیں، کرنے والوں کو تانا مارتے رہتے۔ یہ تو کچھ کرتے نہیں اور کرنے والوں کو تانا مارتے رہتے، بیٹھ جاتے تھے۔ جنگ تبوک کا موقع، بہت تنگ دستی صحابہ کرام کی، بہت تنگی کا موقع جنگ تبوک کا۔ اللہ کے رسول نے عمومی چندہ کی اپیل کی، عمومی چندہ کہ جنگ کے لیے خرچ ہوتا ہے جمع کرو۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بولے صحابہ کرام ایمانی غیرت میں بہت زیادہ مال لانے لگے، کم مال لانے لگے، جو جس کے پاس تھا وہ لانے لگا۔ یہ بیٹھے رہتے، یہ کچھ دیتے نہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ صرف کامنٹ کرتے رہنا۔ یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ یہ کام کرنے والوں کو کامنٹ کر، خود کرنے نہیں آتا، اور جو کر رہا ہے الٹا سیدھا کچھ بھی وہ کر رہا ہے نا، لیکن اس کو بھی یہ کامنٹ کرتے رہتے تھے۔ بیٹھے بہت زیادہ مال لے کر آتا ہے تو دیکھو دکھاوے کے لیے دے رہا ہے، اور چھوٹا مال لے کے آتے کوئی تو یہ صاحب کے مال سے روم فتح کریں گے محمد جا کے، چھوٹا مال لے کے آئے۔ ایک صحابی کیا کیے، رات بھر ایک یہودی کے باغ میں جو ہے سیراب کیے، پانی کی سیرابی کیے۔ اس کے بعد جو وظیفہ ان کو ملا اس کا آدھا وظیفہ لا کر کے بڑے ایمان کے ساتھ لا کر کے دینے لگے۔ تو جا رہے تھے تو رکائے منافقین، کہا کہ کتنا لے کے گئے تم فقیر غریب آدمی، کیا دے رہے ہو؟ یہ میں آدھا وظیفہ میں دے رہا ہوں، یہ آدھے وظیفے سے کامیاب ہو جاؤ گے تم لوگ؟ یہ آدھے وظیفے یہ کچھ ہے، یہ دینے کی چیز ہے؟ تو یہ ان کی کبیدہ خاطر ہوئے، دل بڑا کمزور ہو گیا، پیارے نبی کو جا کر کے بول دیے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ لائیے بہت مبارکبادی، اللہ تعالیٰ تمہاری یہ کمیت اور زیادت کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ کس مقصد سے تم نے نکالا اس کو، لاؤ بہت اچھی بات ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ معلوم ہوا کہ انسان اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے تو کم زیادہ یہ انسان دیکھتا ہے،
اللہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ نکالنے کے پیچھے دل میں کیا ارادہ ہے وہ دیکھتا ہے کہ کون سے ارادے سے اس نے نکالا. 1 روپیہ ہے تو بھی صحیح ارادے سے اگر وہ نکالا تو 1 روپیہ کروڑوں روپیوں سے بھی بڑھ کر کے ثواب اس میں مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی کیفیت کو دیکھتا ہے, کمیت اور زیادت کو نہیں دیکھتا. یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ بیٹھ جاتے تھے, بیٹھ کر کے اس طرح روڑے کھڑا کرتے تھے, تانا مارتے تھے. منافقوں کی پہچان بتائی گئی. نیک کام شروع کیے. امام طبری نے اپنا ایک واقعہ ذکر فرمایا. واقعہ کیا؟ ایک آدمی تھا سرکل میں, اس نے کیا کیا, ایک چھوٹے گڑی بنایا اور رکھا, بنا کر کے نیچے لکھا کہ اس کے اندر کیا کمیاں ہیں بتائیے. دوسرے دن جب آیا تو اتنے پرچی تھے, ناک خراب ہے, آنکھ ایسی ہے, کان ٹیڑھا ہے, اس کا جسم ویسا ہے, ایسے اتنے پرچیاں, 100 پرچیاں لیا, پوروں کو اٹھا کر کے اس کے نیچے لکھا جو خراب ہے اس کو صحیح کرو. کوئی بھی نہیں آیا. لوگوں کی پہچان یہ منافق کی پہچان, جو خراب ہے, جو آپ نے کامنٹ کیا کہ ایسا ہے ویسا ہے, اس کو صحیح کرو, تو کوئی بھی نہیں آیا. تو باتیں بہت بولیں گے, کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. جو کرتا ہے اس کو نیکی کی نیت سے کرتا ہے, نیک کام ہے, صحیح کام ہے, تو اس کو ہمت دینا چاہیے, نہ کہ اس کو پکڑ کر کے اس کی ٹانگ پکڑ کر کے کھینچے. یہ منافقین پہچانے, یاد رکھ لیں اس بات کو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا, اللہ کے نبی کے پاس ذرے صحابہ آئے, کہا یا رسول اللہ جنگ کے اندر جانا چاہتے, جنگ تبوک, جنگ کے اندر جانا چاہتے ہیں, سواریاں نہیں ہیں, گھوڑے نہیں ہیں, کچھ سواری کا انتظام کر دیجئے, جائیں گے, لڑیں گے. پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے تم کو دینے کے لیے. دیکھو کہ رسول یہ مختار کل نہیں ہوتا, سب رسول کے اختیار میں نہیں ہے. پیارے رسول نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تم کو دینے کے لیے. جیسے ہی یہ بات سنے تو صحابہ اکرام اللہ کے رسول کو نہیں دیکھے, پلٹ گئے اور آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری تھے. کس لیے جاری تھے؟ نیک کام میں آگے بڑھنے کے لیے ان کے پاس صلاحیت نہیں, طاقت نہیں ہے. بس یہ سوچ کر کے دل کے اندر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں نہیں ہے نا, بول کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور بازو میں پلٹ گئے. اوپر سے آیت کریمہ اتر گئی. اللہ کو ان کے آنسو اتنے پسند آئے, قیامت کی صبح تک اللہ نے قرآن میں جگہ دے دی, تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون, کہ اللہ کے رسول انہیں بتائیے, اللہ ان کو رخصت دے دیا ہے, ان کو چھوٹ ہے. جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کو چھوٹ ہے. جو آپ سے آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ کچھ سواری دیجئے, آپ نے جب انکار کر دیا, بول دیا کہ میرے پاس نہیں ہے, تو جاتے وقت تولوا, جب وہ پلٹ کر کے جا رہے تھے, واعینہم تفیض من الدمع, ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھا, حزنا الا یجدوا ما ينفقون, اس بات کے غم میں کہ خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اس بات کے غم میں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مفسرین کہتے ہیں سچے جذبات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے آنسوؤں کی تعریف کی ہے. اگر کوئی آدمی نیک کام کرنا چاہتا ہے, طاقت نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن دل کے اندر سچا جذبہ ہے, اچھی نیت رکھا, اور کرنے والوں کے لیے پیچھے دعا کرتا ہے کہ اللہ ان کو ہمت دے, طاقت دے, تیرے دین کو آگے بڑھا رہے, یہ آدمی بھی کام کرنے والے کے برابر ثواب پائے گا. کرنے والوں کے لیے اگر یہ دعا کرے, سچی دعا, کچھ نہیں کر سکتا ہے, ہاتھ پیر پڑ چکے ہیں, پیسے نہیں ہیں, تو سچا جذبہ اللہ دیکھتا ہے, سچا جذبہ دیکھتا ہے. میرے بھائیو, دل کے اندر سچا جذبہ رکھنا چاہیے دین کی خدمت کا. اور بہت ساری باتیں اس بارے میں اللہ نے بتلائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے, جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خبر کے عذاب سے بچائے, جہنم کے عذاب سے بچائے, اور جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو عذاب خبر اور عذاب جہنم سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.